بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایکتا ٹرانسمیشن اور ایکتا رمضان میں شاکر علی آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، آج دوسرا روزہ ہے اور یقیناً ہم چاہیں گے اس میں گفتگو کرنا علمی اور وہ علمی گفتگو جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رہنمائی ہو سکے اور ہمارے لیے روزہ رکھنا اور روزے میں جو قباحتیں ہیں، جو روزے میں معاملات ہوتے ہیں، مکروہات ہوتے ہیں، ان کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے جو اعمال ہیں وہ بہتر انداز سے کیے جا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہے جو اس وقت مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے آپ ممبر ہیں اور ساتھ میں جامع دراسات الاسلامیہ کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود مفتی محمد یوسف کشمیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. مفتی صاحب، ہم پہلے تو یہ چاہیں گے کہ جو ایک معلومات ہوتی ہے کہ روزہ کس چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں میں مکروہات ہیں، یہ پہلے تو ہم چاہیں گے روزہ کس چیزوں سے ٹوٹتا ہے. سب سے پہلے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دی ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ آپ رات بھر کھائیں پئیں یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، یعنی فجر ہو جائے، فجر سے لے کر غروب آفتاب تک. تو پہلی بات کھانا پینا، یہ جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح بیوی سے مقاربت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ سحری سے پہلے کی بات ہے، بات کی بات نہیں، سحری سے لے کر غروب آفتاب. اچھا، یعنی سحری ختم ہو گئی، بند ہو گئی، تو اب آپ نے یہ سحری بند ہوتی ہے اذان فجر سے. ٹھیک ہے. اذان فجر ہوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے لے کر غروب آفتاب تک. اچھا، مطلب ایک اور سوال بھی آ رہا ہے، جو سائرن بجتا ہے جی، تو اس پر ہمیں روزہ بند کرنا چاہیے یا اذان پہ؟ اذان پہ. تو وہ جو سائرن پہلے بجایا جاتا ہے، نہیں، یہ درست نہیں ہے. اصل تو جو اسلام میں ہمیں احکام دیے ہیں، جو علامت دی ہے، وہ اذان ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہی ہوتی تھی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مسجد سب سے پہلے تو قباء بنی، اس کے بعد مسجد نبی بنی ہے، اور اس سے پہلے مسجد کا تصور نہیں تھا. صحیح. تو نہ ہی نماز باجماعت ہوتی تھی، نماز اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے یا بیت اللہ میں انفرادی نماز پڑھتے تھے. تو مسجد نبی جب تعمیر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ آپ بتائیں کہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے کیسے اکٹھا کریں. تو کسی نے کہا جی وہ دھواں جلائیں اور دھواں دے کر لوگ. آپ نے کہا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. کسی نے کہا جی ہم ناقوس جو ہے وہ بجائیں. نہیں، ناقوس جو ہوتا ہے وہ سائرن. آپ نے کہا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، جیسے سکھ بھی کرتے ہیں. پھر کسی نے کہا کہ ہم کوئی لوہے کی گھنٹی ہے، وہ اس پر لوہا ماریں گے، گھنٹی بجے گی. تو آپ نے فرمایا یہ نصرانیوں کا، عیسائیوں کا طریقہ ہے. صحیح. تو بہرحال آپ نے کہا پھر جو مشورہ آپس میں کر لیں اور کل انشاءاللہ مشورہ کرتے ہیں. رات کو عبداللہ بن زید بن عبد ربی کے خواب میں فرشتے آئے اور انہوں نے یہ نماز بتائی کہ آپ مشورہ کر رہے ہیں اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، یہ رضا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خواب میں بھی آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ بلال کو بتاؤ اور بلال کی آواز اونچی اور یہ اذان دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ اذان ہی معتبر ہے، قابل اعتبار. بہت زبردست. اچھا، یہ تو ہو گیا مسئلہ حل. دوسرا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص حق مباشرت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا حکم ہے کہ ادھر سے اذان بھی آ جائے؟ نہیں، اس سے پہلے ہے نا، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل فرض ہوتا تھا ہم بستری کے بعد، اور آپ جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ایسے وضو کر کے سحری کھا لیتے تھے. صحیح ہے. اور پھر سحری کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے اور بعض اوقات اذان بھی ہو چکی ہوتی تھی. تو نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے غسل شرط ہے. باقی سحری کھانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے غسل شرط نہیں. یہ صحیح بخاری اور یعنی وضو کر لینا چاہیے، وضو مکمل، جیسے نماز سحری کھا لینا چاہیے، اس کے بعد پھر غسل کرنا چاہیے. جی بالکل. اچھا، ایک اور سوال، اذان ہو جائے. بہت زبردست عمدہ بات کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے، جو ہم دعا پڑھتے ہیں وابی صومی غادن نویتو من شہر رمضان، یہ پڑھنی چاہیے؟ قطعاً ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ دیکھیں اس دعا میں کچھ غلطیاں، خامیاں ہیں. یہ دعا، پہلی بات تو یہ ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے.
دوسری بات ہے کہ یہ بناوٹی ہے، بنائی گئی ہے، من گھڑت ہے. اس میں غلطی دیکھیں کتنی بڑی ہے کہ صبح سحری کے وقت مسلمان روزہ دار کیا کہتا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، کہ میں آنے والے دن کی نیت کر رہا ہوں. تو آج کی کون کرے گا؟ آج کی کون کرے گا؟ آج کو کہتے ہیں الیوم، صحیح. اور گزرے ہوئے کل کو عربی زبان میں امس کہتے ہیں، صحیح. اور آنے والے کل کو غد کہتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں اللہ سورہ حشر میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ آنے والے کل کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے، یعنی آخرت کے لیے. تو یعنی روزہ دار روزہ ابھی رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آنے والے کل کی نیت کرتا ہوں. تو آج کی کون کرے گا؟ صحیح. تو یہ بالکل ثابت نہیں. اچھا یہ تو ہو گیا. اچھا تو سحری جو ہے نا کن چیزوں سے کی جائے، خاص طور کھانے پینے میں جس سے جو سنت سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میسر ہوتا تھا اس میں کھانا ہے، مشروبات ہے. لیکن زیادہ تر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطعوم اور مشروب تھا وہ آپ کھجوریں تھیں اور ساتھ آپ دودھ پی لیتے تھے، یا نبیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا. نبیز کیا ہے؟ نبیز ہوتا ہے کہ رات کو کھجوریں پانی میں بھگو دیں اور صبح پی لیں، یا صبح بھگو لیں شام کو پی لیں. یعنی طاقتور ہے. ہاں وہ بہت طاقتور ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے یہی خوراک تھی سمجھ لیں. اچھا ایک یہ بات سحری کا معاملہ ہو گیا. پھر ہم نے اچھا بعض لوگ جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد کتنی دیر کے بعد فجر کی نماز پڑھنی چاہیے؟ کیا بہت سورج کے نکلنے کے قریب ہو تب پڑھنی چاہیے یا فوراً نماز پڑھنی چاہیے؟ فوراً نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور نماز میں اتنا وقفہ کرو جس سے وضو آرام سے بندہ کر لے اور گھر سے چل کر مسجد پہنچ جائے. صحیح. تو تقریباً اس میں 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے. عام نمازوں میں تقریباً تمام مساجد میں 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. فجر میں کچھ 20 منٹ کا، کچھ 25 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں، کیونکہ سو کر اٹھنا، پھر اس کے بعد وضو ہے، وضو کرنے کے بعد مسجد میں آنا ہے. تو یہ وقفہ ہے تقریباً ہوتا ہے اور یہ ہو رہا ہے. اچھا دو باتیں آتی ہیں کہ مسافر کے لیے خاص طور جی. اب وہ مسافر ہے، بیمار ہے، بیمار کی کیا شرائط ہے اور سفر والے کی کیا شرائط ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا جہاں کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے جیسے تم آپ سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ آپ متقی بن جاؤ. اس کے بعد فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ آیت 2 بار ہے، ایک بار اس آیت کے بعد ہے. آگے فرمایا من شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ آپ میں سے جو شخص رمضان کے مہینے میں زندہ ہو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے. اب اس کے بعد دوبارہ یہ آیت آ گئی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تاکہ کوئی سمجھے کہ یہ پہلی آیت منسوخ ہو گئی ہے، دوبارہ آ گئی ہے. تو اس میں مریض اور مسافر کو چھوٹ ہے. مریض 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مریض ہے عارضی، ایک مریض ہے دائمی. عارضی مریض کے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگلے 11 مہینوں میں جب چاہے روزہ رکھ لے، یعنی اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لے، ثواب وہی ملے گا. ثواب وہی ملے گا. صحیح. اور اچھا جو آج کل تو سفر بہت آسان ہو گیا جہازوں کے ذریعے، ٹرینوں کے ذریعے، کیا وہ مسافر گنا جائے گا؟ بالکل مسافر گنا جائے گا. اچھا اس کو چاہے وہ 1 گھنٹے میں پہنچ جائے، 2 گھنٹے میں دبئی پہنچ جاتے ہیں. بلا شک. اچھا سفر ہے، وہ ٹرین پہ کرے، جہاز پہ کرے، اپنی گاڑی پہ کرے، اونٹ پہ کرے. کتنی حد ہے مسافر کے لیے؟ یعنی 45 کلومیٹر ہے، 50 ہے، 80 ہے؟ اس میں تو مسافت نماز کے لیے جو مسافت ہے نا، صحیح راجے کول کے مطابق جو احادیث سے نکلتا ہے، اپنے شہر سے نکل کر 21 کلومیٹر آگے اگر جانا ہو تو وہ نماز قصر ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو نماز قصر کے لیے ہے، اور اس میں زیادہ تر مشقتی اور آدمی کی پریشانیاں، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھی گئی ہیں، کیونکہ سفر ہی ہوتا ہے. تو نماز میں اس میں جو 4 رکھتے ہیں وہ اس میں قصر ہے اور رمضان کے روزے کی چھوٹ ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی شخص روزے رکھنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، خیر ہے، روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے. لیکن بہرحال مریض اور مسافر کو روزوں کی رخصت ہے. جو بوڑھا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک مریض ہوتا ہے دائمی، جیسے شوگر کا مریض ہے، ہارٹ کا مریض ہے، کوئی بھی ایسی بیماری جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو چلے گی. عورتیں بھی شامل ہیں اس میں؟ مرد عورت دونوں شامل ہیں. خاص کر وہ بچہ دودھ پلانا اور وہ الگ ہے، وہ میں بتاتا ہوں. صحیح. تو دائمی مریض کے لیے پھر روزوں کی قضا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اگلے 11 مہینوں میں بھی نہیں رکھ سکتا. اس کے لیے ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کا فدیہ دے دے. صحیح ہے جی.
البتہ جو فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ ہے ایک روزے کے چھوٹنے پر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا ہے. صحیح، یعنی یہ فدیہ ہے. یہ فدیہ ہے. ہاں جی. اور اگر مثال جان بوجھ کے ہم نے چھوڑ دیا کہ ہم فدیہ دے دیں گے، نہیں یہ جائز نہیں، بالکل یہ غلط طریقہ ہے. قطعاً نہیں یہ جائز، کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ من شاہد منکم الشہر فلیصوم ہو، وہ رمضان کے روزے رکھے. رخصت صرف مریض مسافر کے لیے ہے، اور صحت مند اور مقیم آدمی پر روزہ فرض ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ گناہگار بھی ہے اور روزے کے اجر کو بھی نہیں پا سکے گا. تو بچے پر کیا ہے جو بچہ بالغ نہیں ہے؟ روزہ فرض ہے، روزے کے لیے فرضیت کے لیے بلوغت شرط ہے. صحیح، صاحب عقل ہونا مسلمان بلوغت شرط ہے، بچے پر روزہ فرض نہیں. البتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بچوں کو روزہ رکھواتے تھے تاکہ ان کی مشق ہو اور روزے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں. روزے کے فوائد ہیں بے شمار. تو حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جب بچے رونے لگ جاتے تھے ہم ان کو روئی کے کھلونے دے دیتے تھے تاکہ کھیلتے رہے. اچھا، خواتین کے لیے کیا حکم ہے خاص طور؟ ہاں، خواتین جو مرضیہ ہے اور اسی طرح حاملہ ہے، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاۃ وعن الحامل والمرضع الصوم، کہ اللہ رب العزت نے مسافر کو نماز جو 4 رکھتے ہیں وہ آدھی کر دی ہے، اور اسی طرح حاملہ اور مرضعہ کو بھی روزے کی رخصت اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے یا مرضعہ ہے اور اگلے 11 مہینوں میں وہ روزہ رکھ سکتی ہے تو وہ روزہ رمضان کا چھوڑ دے، اور اگلے 11 مہینوں میں جب چاہے سردیوں کے دن ہو یا کوئی بھی وہ روزہ رکھ لے. گنتی کے حساب سے رکھنا ہے؟ گنتی جتنے روزے چھوٹیں گے اتنے ہی رکھنے. مثال کے طور پر ایک روزہ آج میں نے رکھا، یعنی عام دنوں میں ایک روزہ رکھا، پھر 10 دن کے بعد پھر ایک روزہ رکھا تو ٹھیک ہے، وقفے سے بھی رکھ سکتی ہے. اچھا، کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا، اور اسی طرح حاملہ اور مرضعہ اگر اگلے 11 مہینوں میں نہیں رکھ سکتی، مثلا اگر اب بھی حاملہ ہے پھر مرضعہ ہوگی، ٹھیک ہے نا، رضاعت والی، ہاں صحیح، تو وہ پھر فدیہ دے دے گی. فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ وہی جو میں نے بتایا، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا ہے. اگر وہ غریب مسکین ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ اکثر یہ سوال ہوتا ہے. دیکھیں یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور اکثر یہ لوگ آج کل بہت پریشان ہیں. آج ہی مجھے کسی آدمی نے کہا جی کہ کچھ ایک خاتون ہے اور شوہر ہے اس کے، یعنی تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو میں نے کو کہا کہ بھائی آپ فدیہ دیں. تو کہنے لگے کہ ہم انتہائی غریب ہیں، ہمیں تو کھانا بھی اثر نہیں، تو فدیہ کہاں سے دیں گے؟ تو اس کے لیے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول انی وقات امراتی برمضان، میں رمضان کے روزے کے دوران دن کو اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا ہوں، اب مجھے بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس میں آپ غلام آزاد کرو، گردن آزاد کرو. تو وہ کہ اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا کہ میں تو اس کا مالک ہوں، میرے پاس کچھ نہیں. آپ نے فرمایا پھر اس طرح 2 مہینے کے روزے رکھو. کہنے لگا اللہ کے رسول 1 مہینے کے روزوں میں یہ میری کیفیت ہو گئی، تو 2 مہینے کے تو میرے لیے مشقت ہے. آپ نے فرمایا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. کہنے لگا ما افقارا منا ما بین لابت المدینہ، مدینہ کے یہ دو پہاڑ ہیں، جبل سور اور جبل حرہ ہے، ان 2 کے درمیان ہم سے غریب کوئی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کے ساتھ تعاون کرو، راشن دو، خوراک دو، تاکہ یہ فدیہ ادا کرنے کے قابل ہو جائے. کچھ صحابہ کرام نے تھوڑا تھوڑا لا، ایک آدمی ایک فرق ٹوکرا کھجوروں کا بھر کر لایا، تو تقریباً یہ 60 مسکین سے زیادہ کا کھانا کھجوریں تھیں، اور کچھ دوسروں نے بھی تھوڑی تھوڑی دی. تو آپ نے فرمایا اذهب بها، یہ کھجوریں لے جاؤ اور جا کر 60 مسکینوں کو کھلاؤ اور اپنے فدیہ کا روزوں کا فدیہ اور کفارہ ادا کرو. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو بتایا کہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان مدینے میں ہم سے غریب ہی کوئی نہیں. صحیح. تو صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث آتی ہے، لفظ آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ کی داڑھیں ہم نے دیکھی، سبحان اللہ، اس آدمی کی اس کیفیت پر. پھر آپ نے فرمایا اچھا جاؤ بھائی، لے جا کر بیوی بچوں کو بھی کھلا اور خود بھی کھا. یعنی یہ غریب مسکین کے لیے ہے. اب یہ صحیح بخاری میں آپ اندازہ لگائیں، اسے ثابت ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر بہت آسانیاں ہیں. وما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. تو اگر انتہائی غریب ہے تو پھر وہ اچھا، بعض ایسے غریب ہیں جو بہت ہی مسکین لاچار ہیں، تو وہ اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو یا نہیں رکھ پا رہے تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا؟ بالکل ایسے ہی، دونوں کے لیے نہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا ایک معاملہ. دوسرا یہ بتائیے، خاص طور تہجد کا وقت جو ہے قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں، سحری سے پہلے یا جسے ہم تراویح پڑھ لیتے ہیں،
تو اگر ایک شخص تراویح نہیں پڑھتا، وہ فرض کی نماز پڑھ کے گھر آ کے سو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں قیام اللیل آخر وقت میں کروں گا، اس بارے میں کیا حکم ہوگا پھر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، یہ جو رات کی نماز ہے نا، اس کے 4 نام ہیں. ٹھیک ہے. اس کو صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، اس کو صلاۃ التہجد بھی کہتے ہیں، اس کو صلاۃ التراویح بھی کہتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ میں اس کو صلاۃ التہجد کے نام سے لکھا ہے، اور وہی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہیں کتاب الصوم میں، رمضان کے بیان میں کتاب صلاۃ التراویح کے نام سے. مفتی صاحب ایک اور سوال بھی ہے کہ سارا دن گزرتا ہے تو اس دوران انجیکشن لگوانا بیمار کو یا ایسا کیفیت بن جائے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں اگر انجیکشن طاقت کا ہے تو وہ تو روزے کے منافی ہے، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر درد کا ہے، تکلیف کا انجیکشن ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور ٹوتھ پیسٹ اسی طرح ہاں ٹوتھ پیسٹ سے اجتناب کرنا چاہیے. معجون اگر گلے سے نیچے اترتی ہے تو پھر خدشہ ہے، یعنی گلے کو تر نہیں کرنا. نہیں کرنا. ہاں نہیں، بلکہ مسواک استعمال کرے. خوشبو وغیرہ سونگھنا، ہاں خوشبو سونگ سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے، سرما لگا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نہا بھی سکتے ہیں، نہا سکتا ہے، اور حتیٰ کہ آکسیجن انہیلر لیا جا سکتا ہے. جو جن کو آکسیجن کا مسئلہ ہوتا ہے انہیلر لے سکتے ہیں، وہ ہوا ہے اس میں. بعد میں کوئی چیز اس میں ملا کے اور وہ طاقت کی چیز نہیں یہ جائز، یہ روزے کے منافی ہے. دراصل روزہ ہے اللہ کی اطاعت اور ایک احساس، بھوک اور پیاس کا احساس. تو اگر ہم نے طاقت کا انجیکشن لگوا لیا یا کوئی ایسی چیز تو وہ تو روزے کے منافی ہے، ویسے بھی روزے کے مقاصد کے منافی ہے. صحیح. اچھا سارا دن سو کے گزارنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ فلمیں دیکھنی چاہیے، ڈرامے دیکھنے چاہیے، یا سارا دن کوئی کتابیں پڑھنی چاہیے، کچھ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں نا، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کے لیے میرا محبوب پیغمبر سید الانبیاء امام الانبیاء بہترین آئیڈیل شخصیت ہے، نمونہ ہے، سمپل ہے. تو ہمارے نبی نے 63 سالہ زندگی پائی ہے، جس میں تقریباً 23-24 سالہ نبوت کی زندگی ہے. تو اس میں ہمارے نبی کیا کرتے تھے، وہ ایک ایک چیز ہمارے سامنے ہے. نبی کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک پہلو، ایک ایک لمحہ آج حدیث کے اندر بھی موجود ہے اور لوگوں کے سینے کے اندر بھی موجود ہے. اللہ نے محفوظ کروا دی ہے. تو حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نجی زندگی، تنہائی والی زندگی، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، سوتے وقت کیا پڑھتے تھے، جاتے وقت کیا پڑھتے تھے، وہ ہمارے سامنے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے کہ بھئی فجر کی نماز ہے، باجماعت پڑھیں، اس کے بعد اشراق پڑھیں، اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ پڑھیں، پھر ظہر کی پہلے اہتمام کر کے آئیں، اور پھر سنتیں پہلے کی پڑھیں، بعد والی پڑھیں، پھر اس عصر کی نماز، پھر قرآن کریم کی تلاوت کریں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں رمضان کی تیاری میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار رہیں کہ ہم اس مرتبہ کتنا مرتبہ قرآن ختم کرنا ہے. دیکھیں 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکروہ سمجھا ہے اور ناپسندیدہ سمجھا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی 3 دن سے کم قرآن کریم ختم کرتا ہے تو ما یفقہ، اس کو کیا سمجھ آئے گی، خاص سمجھے گا، اس کو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو 3 دن میں قرآن ختم کرنا مستحب. اچھا افطاری کی اگر بات کر لیں تو افطاری بعض جگہوں پہ سائرن بج رہے ہوتے ہیں، اذان بھی آ رہی ہوتی، اور میں کہتا ہوں میں اپنے محلے کے ساتھ ہوں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس بارے میں آج کل تو جدول موجود ہیں، ٹائم ٹیبل موجود ہے، گھڑیاں موجود ہیں، لیکن تو اس میں وہ بھی الگ الگ ہے، اوپر نیچے نا. نہیں فرق ہے. دیکھیں العصر کے آپ دیکھ لیں کراچی میں تقریباً برابر ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو سب سے پہلے اذان ہوتی ہے، نہیں لاہور میں ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سب سے پہلے اذان ہوتی ہے نا، بس اس کو اعتبار سمجھے. ممکن ہے جس نے لیٹ دی ہے وہ اس لیے لیٹ کے وہ کہتا ہے چلو اذان ہو گئی ہے، میں اس لیے نہیں دیتا. اور کئی لوگ مساجد میں ایسا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ایک اذان ہو گئی ہے نا، چلو میں 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ دوں گا، وہ اذان کے لیے دیتے ہیں. تو سب سے پہلے جس آدمی نے اذان دی ہے، یقیناً بات ہے اس نے سحری کے لیے دی ہے اور نماز فجر کے لیے وقت دیکھ کر دی ہوگی. اچھا یہ بھی ہم کہہ اگر سائرن بجا دی ہے افطاری میں تو ہم اس پر کھول سکتے ہیں، یا ٹائم مکمل ہو گیا ہم یعنی افطاری کر سکتے ہیں؟ اصل چیز تو ٹائم ہے. صحیح. اچھا افطاری کے لیے کیا شرط ہے کہ کس چیزوں سے روزہ کھلوایا جا سکتا ہے؟ افضل تو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ تھا، وہ ہے کھجوریں، کھجور اور پانی ہے، ساتھ شربت بھی ہو سکتا ہے، دودھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ میسر ہونا، ہمیں تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے. گھر میں جو کچھ میسر ہے، وہ چاول ہے، روٹی ہے یا فروٹ ہے، اس سے جو ہے وہ روزہ افطار کرنا چاہیے اور تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں
یہ تکلفات میں امت پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہے. اور خاص طور پر ہم اپنی خواتین کو تو عصر سے لے کر مغرب تک اتنا بزی رکھتے ہیں کہ نہ وہ ذکر کر سکتی ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں، نہ وہ اللہ کی بندیاں کچھ اور عبادت کر سکتی ہیں. وہ افطاری کی تیاری میں لگی رہتی ہیں. ایک تھا رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں، ہفتہ ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود رہے مفتی محمد یوسف کشمیری صاحب. بہت اچھے انداز سے گفتگو رہی اور یقین آج کا دوسرا روز آپ کو مبارک. اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور مفتی صاحب کو کہیں گے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں اور پوری امت کے لیے بھی دعا کریں. آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أذهب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری ہر چیز کی حفاظت فرما. دنیا کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ جو لوگ ایمان کی حالت میں وفات پا گئے مرد و خواتین، یا اللہ سب کی مغفرت فرما. ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ ہماری نیکیوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ ہے سعادت کی زندگی عطا فرما. سعادت سے جینے کی توفیق عطا فرما. اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما. جو لوگ بھی اسلام کے لیے محنت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی محنت کو قبول و منظور فرما. یا اللہ آج ہمارے ملک میں سازشیں ہیں، بغاوتیں ہیں، یا اللہ تو اپنی طرف سے کوئی ایسا نیک صالح حکمران عطا فرما جو مسلمانوں کی نمائندگی کرے، جو وطن کی محبت کو لے کر مسلمانوں کی نمائندگی اور قیادت کرے. یا اللہ اس بھنور کو، اس کشتی کو بھنور سے نکال لے. یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول و منظور فرما. یا اللہ رحمان یہ رمضان کا مہینہ برکتوں رحمتوں والا بخشش والا ہے. یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما. یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول و منظور فرما. رمضان کے روزوں کو اور قرآن کریم کو یا اللہ ہمارے حق میں سفارشی بنا دے. یا اللہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہمارے خلاف یہ گواہ کے طور پر کھڑے ہو جائیں. یا اللہ تو اپنے محبوب بندوں میں ہمیں شامل کر لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا حاجة هي لك رضا إلا قد قضيتها يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ایک رمضان ٹرانسمیشن سے شاکر علی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.